یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بالکل سادہ طریقہ تھا مولا کا. اپنی سواری سے بھی گزرتے تھے, کچھ غلام بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہے صبت اکبر فرزند رسول کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے؟ امام حسن علیہ السلام فوراً گھوڑے سے اترے اپنے, ان کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر انہی کے ساتھ انہی کا کھانا کھانے لگے. اور جب کھا چکے تو پھر امام حسن نے ان سے کہا کہ اب آؤ میرے دسترخوان پر, اب ہم تمہیں وہاں سیر کرتے ہیں. اور لے گئے پھر اپنے دسترخوان پر. ہائے ہائے ہائے, یہ دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام, کیا ہی شان ہے, کیا ہی شان ہے جی. پھر لے گئے اپنے دسترخوان پر, کیونکہ کریم ابن کریم اور اپنے دسترخوان پر اس انداز سے فیض فرمایا امام حسن علیہ السلام نے. اس خاطر ہے کہ امام حسن علیہ السلام, مولا علی نے تو ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہا. ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے, ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو وہ مجھ سے منسوب ہو. امام علی علیہ السلام نے اس فطرت کو بدلا. جنگ جمل کی بات ہے, جنگ جمل کا بڑا گہرا تعلق ہے خود امام حسن علیہ السلام کے جنازے سے. وہ آپ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں, انشاءاللہ آپ اسے محسوس کریں گے. جی چلے, میں جو واقعہ سنا رہا تھا, وقت تمام ہو رہا ہے, میں انشاءاللہ کل اس کو سناؤں گا کہ جنگ جمل میں اس کا تعلق رسول اللہ سے بھی بنتا ہے. اور کل گفتگو ہوگی از اول تاخر انشاءاللہ حضور مکرم پر, انشاءاللہ شان رسالت پر. ذرا محسوس تو کریں آپ بھی اور سننے والے بھی کہ جب شیعہ شان رسالت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا شان رسالت ہوتی ہے. نبی کی گلیوں کی خالی تعریف کر دینا اور منزل ہے, وہ بھی تعریف کے قابل ہے, وہ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میٹھا مدینہ کہہ دینا کچھ اور ہے, اور رسول کے نور کی تعریف جو امیر المومنین نے بیان کی ہے وہ بیان کرنا وہ کچھ اور منزل ہے. تو بس ایسی بات میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں. مجھ سے میرے محترم صاحب نے بھی یہ کہا, میرے عزیز دوست نے, کہ امام بارگاہ اور اس مسجد کا خاص وقت اس پہ بات ختم ہونی ہے. تو مجھے اس پہ ایک مصرعہ یوں یاد آیا کہ اب کیا کیا جائے. بھائی ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے, بے شمار عنوان, کس پہ بات کیجئے کس پہ نہ. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے, اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. یہ آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ, رتیف آپ نے میرے ساتھ بولنی ہے. لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے, اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں, ہے قلب امام حسن علیہ السلام, ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. میرے ساتھ چلیں گے ایک منزل. امام حسن علیہ السلام کا آباء و اجداد کا پورا سلسلہ یہاں پر آ جائے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں, اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے. ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے. بھائی وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان, ختم ہو گئی بات, میل کے بات پہنچ گئی. یہ ہے حسن کا شجرہ, یہ ہے حسن کا شجرہ, یہ ہے شجرہ طیبہ. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ حسن کی اولاد حسین کی اولاد کے کام آتی رہی. امام حسن علیہ السلام کا تابوت ہے آج, لیکن دو جملے میں اولاد امام حسن پہ کہوں. کربلا میں تو آپ نے سن رکھا ہے قاسم ابن حسن قربان ہوئے اپنے چچا حسین ابن علی پر. کربلا میں دو ہی تو لاشیں ہیں کہ جو پامال ہوئے, ایک حسین کا لاشا, ایک حسن کے یتیم کا لاشا. جانتے ہو کیوں؟ اللہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہوں. مجھ سے میرے بزرگ نے بھی کہا تھا دعاؤں کے لیے, مریضوں کی شفا یابی کے لیے تشریف فرمائے. آپ سب کے مریضوں کے شفا یابی کے لیے, وسعت رزق کے لیے, کریم اہل بیت کے ذکر پر, ان کے مصائب پر میں آپ سے دعا چاہوں گا. اور انشاءاللہ شامل دعا ہے آپ سب فرش اعضاء امام حسن مجتبی علیہ السلام پر.
ابھی تک یکم محرم سے ہمیشہ یہ مصائب پڑھے ہیں نا کہ حسین کے مصائب ہیں تو حسن پرسہ لینے آئے ہیں. آج میں جملہ بدل رہا ہوں. آج مولا حسن مجتبیٰ کے مصائب ہیں, آج کربلا سے حسین پرسہ لینے کے لیے آئے. کون کون ہے کہ جو میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ پر رو رہا ہے؟ آج مدینے والے امام کا ماتم ہے جن کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے, نہ وہاں کوئی روضہ ہے نہ وہاں کوئی مزار ہے. امام حسین یقیناً مظلوم ہے, لیکن اربعین پر دیکھا نا کروڑوں لبیک یا حسین کہنے والے تھے, لیکن حسن کی قبر پر کوئی زیارت کرنے والا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر آج تک مسمار ہے, نہ وہاں کوئی زری ہے نہ وہاں کوئی ماتم کرنے والا ہے. اللہ اکبر, کتنے مظلوم ہیں, مسموم ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. کربلا میں 2 لاشیں تھے کہ جو پامال ہوئے, ایک مولا حسن کے یتیم کا لاشا, ایک حسین کا لاشا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت میں امام حسن امام حسین شریک, ہر فضیلت میں جس روایت کو دیکھ لیں حسن اور حسین شریک ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین ایک ساتھ ہیں, تو مصائب میں بھی تو شریک ہونا تھا نا. جب حسین کا لاشا پامال ہونا تھا کربلا میں, تو حسن کی نیابت میں حسن کے بیٹے کا لاشا پامال ہوا. ایک فرق ہے, لیکن ایک فرق ہے, جانتے ہو کیا؟ حسین کا لاشا ان کی شہادت کے بعد پامال ہوا, حسن کے یتیم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہوا. جب دائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے, امام حسین علیہ السلام جب قاسم ابن حسن کے پاس پہنچے تھے تو لاشا بکھرا ہوا تھا. حسین نے گٹھلی رکھی, یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائے, یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام کے یتیم کے لاشے کو, مجھے مصائب پڑھنے امام حسن کے, لیکن میں ایک جملہ کہوں گا. جب گٹری لے کر آئے نا, یہ سب سے منفرد انداز سے حسین لاشا لے کر آئے تھے خیمے میں. کہ بہن زینب, حسن کے یتیم کا لاشا لایا ہوں, لیکن ماں کو نہ بتانا. بی بی زینب نے گجب سوال کیا کہ بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے, لاش کہاں ہے بھیا؟ کہ بہن یہ جو پیٹھ پر گٹھری دیکھ رہی ہے, اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں. یا حسن ابن علی ایھا المجتبی ابن رسول اللہ, اے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام, آپ کی اولاد قربان ہوتی رہی حسین پر. ایک اور امام حسن کے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ابن حسن ہے, وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بچے نے یہ دیکھا کہ میرے چچا پر ابھی حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ سارے نانجیب, ابھی تلواریں چلنے والی تھی کہ ایک بچہ خیمے سے نکلا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے تلوار کے. فَأَتَنَّهُ بِجِلْ, مقتل کا جملہ یہ ہے کہ بچے کے دونوں ہاتھ کھال سے لٹک گئے. پھر ایک تیر چلا, فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِ, بچہ امام حسین کے سینے سے چپک گیا. تیر ایسا لگا بچے پر حسنی سعادات قربان ہوتے رہے ائمہ علیہ السلام پر. آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں, حسن ابن علی, ابن حسن مثلث, ابن حسن مثنی, ابن حسن مجتبیٰ, ابن علی ابن ابی طالب, یہ سب شہید ہوتے رہے امام حسین علیہ السلام کی اولادوں پر. عبداللہ محض ہے, محمد ابراہیم ہے, یہ قید میں تھے کہ منصور دوانکی کی قید میں تھے کہ انہیں زندان بان نے کہا کہ جلدی نماز پڑھ لو, بادشاہ نے ایک تحفہ بھجوایا ہے. انہوں نے نماز مکمل کی, جب تحفے کو کھولا تو جوان بیٹے کا سر موجود تھا, اس میں محمد نفس زکیہ کا سر موجود تھا. انہوں نے سر گود میں لیا اور فرمایا کہ ہاں اے بیٹا, یہی حق ہے کہ حسن کی اولاد قربان ہوتی رہے حسین کی اولاد پر. اللہ اکبر. یہ تاریخ کاش وقت ہوتا تو میں اس کو تفصیل سے پڑھتا کہ کہاں کہاں حسنی سادات کیسے شہید ہوئے. یا اللہ, دیکھو بات کو میں لے آیا. امام حسن مجتبیٰ کو ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا, کئی دفعہ زہر دیا گیا. اور جو شب 28 صفر زہر دیا گیا نا, وہ تو پانی میں دیا گیا. جادہ بنت اشس, اگر گھر میں
دیکھو کوئی بھی تکلیف باہر ہو انسان کو تو گھر میں آ کر اپنی زوجہ سے بات کرتا ہے، لیکن جس کی بیوی ہی اس کی اپنی قاتل ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے بستر پر ساتھ میں ایک سراہی رکھی ہوتی تھی پانی کی۔ امام حسن علیہ السلام رات کے وقت بیدار ہوئے، اس پانی میں زہر ملا ہوا تھا۔ امام علم امامت سے تو جانتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ ہم اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں باذن پروردگار۔ بہرحال وہ امام نے پانی پیا، دفعتاً فرمایا کہ میرا کلیجہ چیر گیا، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرنے لگے۔ ہائے 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 ہائے۔ امام حسین علیہ السلام آئے تو بہت زیادہ گریہ فرما رہے تھے کہ بھائی آپ گریہ نہ کریں، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی امام کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو تماچے نہیں مارے گئے، کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر نہیں چھینی گئی۔ یہ حسین ابن علی کا مقدر تھا۔ قاسم بھی یتیم ہوئے، باپ کے لاشے سے لپٹے ہوئے۔ اللہ اکبر، 3 برس کے قاسم تھے، یتیم ہو گئے۔ آخری جملوں پر آ گیا، وقت بھی نہیں بچا زیادہ، انشاءاللہ پھر کل اور تھوڑے تفصیل مصائب پڑھیں گے، امام حسن علیہ السلام کا کل اور ذکر کریں گے، اور رسول اللہ کے مصائب پڑھیں گے۔ رسول اللہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، کم پڑھے جاتے ہیں، میں کل انشاءاللہ رسول اللہ کے مصائب پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، رسول اللہ پر کیا ظلم ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام جب بس کلیجے کے ٹکڑے گر گئے، میں کہوں گا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، حسین کی لاش کے ٹکڑے ہوئے۔ بہت حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لیکن مدینہ میں نہیں ملتا کہ حسین نے یہ کہا کہ الان انکسر ظہری، اے حسن آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ ابھی عباس جیسا بھائی ہے نا، جب فرات پر عباس گرے شانے کٹا کر، وہاں فرمایا الان انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا اور آخری جملے پر آ گیا میں۔ آپ نے دیکھو امیروں کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، غریب کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، کوئی غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو ایک بار گھر سے قبرستان گیا ہو اور قبرستان سے دوبارہ گھر واپس آیا ہو؟ یہ امام حسن غریب زہرا کا جنازہ تھا۔ حسن کا جنازہ چلا، مروان نے آ کر پہلے کہا کہ خلیفہ سوم تو دفن ہو مدینہ کی سرحد پر اور حسن دفن ہو روضہ رسول میں، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ ابن عباس آگے بڑھے، اب دیکھیں کتنی مظلومیت ہے امام حسن کے جنازے پر۔ ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا اگر تم دفن نہیں ہونے دینا چاہتے، حسین نے کہا ہم فقط ایسا کرتے ہیں کہ قبر رسول سے زیارت کروا کر لے کر آتے ہیں، یہ خود نواسے ہیں رسول اللہ کے، انہیں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ کے پہلو میں، کہ ہم فقط رسول کی قبر کی زیارت کروا کے لے کر آتے ہیں۔ مروان نے کہا میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہاں پر بحث ہو رہی تھی، یا اللہ حسن کا جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر گفتگو ہو رہی کہ مولا حسن کا جنازہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، ایک منزل وہ آئی، اللہ جانے حسین نے عباس کو کیسے روکا ہوگا۔ عباس جلال کے عالم میں تھے، حسین نے روکا کہ عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، عباس نہ بھائی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، یہاں پر صبر کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک عورت اپنے مقام سے باہر نکلی، 40 تیر بردار ساتھ میں تھے اور تیر برسنا شروع ہوئے۔ اس نے کہا کہ کیا تم میرے گھر کے اندر آ جاؤ گے؟ میں نہیں آنے دوں گی حسن کا جنازہ۔ اتنے تیر برسے کہ واپس پلٹا حسن کا جنازہ۔ جب واپس گھر میں پلٹا تو جو سفید کفن تھا وہ سرخ ہو چکا تھا۔ بی بی زینب نے فرمایا بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ آخری جملے پر آ گیا میں امام حسن علیہ السلام جس کے دل میں جتنا دم ہے، فاطمہ الزہرا کو مرسا پیش کر دیا جائے۔ فاطمہ کے بچے کی شہادت بھی ہے، بیوی کے بابا کی شہادت بھی ہے، رسول اللہ بھی دنیا سے اسی تاریخ پر گئے، مولا حسن مصطفیٰ بھی اسی تاریخ پر گئے۔ کب بہن زینب یہ کفن سرخ ایسے ہو گیا کہ امت نے تیر مارے ہیں، آؤ تیروں کو نکال لیں، کفن جو بدلا گیا۔ میں کہوں گا اے مولا حسین 2 دفعہ کفن مل گیا، سلام اس حسین پر جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی زمین پر رہا۔ میں کہوں گا اے بی بی زینب آپ نے تیر نکالے، مولا
حسن کے جنازے سے، کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ بیوی جواب دے گی مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے، کربلا میں زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ یا حسن یا حسین